دوستو، اگر انسان آج کی دنیا کے حالات پر غور کرے تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ہر طرف جنگ کا خوف ہے، سیاسی ٹکراؤ ہے، طاقتور ملکوں کی کھینچتان ہے اور انسانی جان کی قیمت پہلے سے کہیں زیادہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں بے گناہ لوگ جنگ اور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ فلسطین، شام، عراق اور دوسرے کئی علاقے ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں جہاں انسانیت آج بھی ایک کٹھین امتحان سے گزر رہی ہے۔ ایسے ماحول میں بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اسی دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے امت کو خبردار کیا تھا؟ کیا یہ وہی وقت ہے جب قیامت کی کچھ نشانیاں دنیا کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوگی؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آخری زمانے کے بارے میں جو باتیں ہیں انہیں سمجھنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کی طرف رخ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی افواہیں اور غلط دعوے بھی پھیلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دنیا کو دیکھیں تو کچھ ایسی نشانیاں ملتی ہیں جن کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں حرج زیادہ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرج سے مراد قتل ہے، یعنی لوگوں کا ایک دوسرے کو بہت زیادہ قتل کرنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ اگر انسان آج کی دنیا کو دیکھے تو اسے محسوس ہوگا کہ انسانی جان کی قیمت کتنی کم ہو چکی ہے۔ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جنگ، دہشت اور ہنسا کی خبریں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور بھی آئے گا جب دنیا کی قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے ایک تھال میں رکھے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حیرانی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اسی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں بیان ہوئی ہے اور علماء اسے آخری زمانے کی اہم نشانیوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ اگر ہم آج کی دنیا کے حالات پر غور کریں تو یہ حدیث انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ بہت سے مسلم ملکوں کے پاس دولت بھی ہے، فوجیں بھی ہے اور آدھونک ہتھیار بھی، لیکن اس کے باوجود امت کی حالت بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں سیاسی متبھید ہے، کہیں علاقائی جھگڑے ہیں اور کہیں مذہبی اختلافات۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پوری امت ایک آواز بن کر کھڑی نہیں ہو پاتی۔ آج مڈل ایسٹ کا پورا علاقہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی تناتنی بہت سے لوگوں کو فکر میں اس چیز نے ڈال دیا ہے۔ کبھی میزائلوں کی خبر آتی ہے، کبھی پابندیوں کی بات ہوتی ہے، کبھی سیاسی بیان بازی اور کبھی جنگ کے خطرے کی چرچا ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر سیاسی گھٹنا کو آخری زمانے کی نشانی سمجھ لینا صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں ان حالات کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ قیامت کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کی سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کا کام قیامت کی تاریخ طے کرنا نہیں بلکہ اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آخری زمانے کے کچھ اور بڑے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں بڑے فتنوں کا دور آئے گا۔ سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انسانیت کئی امتحانوں سے گزرے گی اور بہت سے لوگ غلط راستوں پر چل پڑیں گے۔ اسی سلسلے میں کچھ روایتوں میں مشرق یعنی پورب کی طرف سے اٹھنے والی تحریکوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کچھ کتابوں میں خراسان کا نام آتا ہے، جہاں سے کالے جھنڈوں والے لشکر نکلنے کی بات بیان کی گئی ہے۔ اتہاس کے جانکار بتاتے ہیں کہ پرانے دور میں خراسان کا علاقہ بہت وسیع تھا،
جس میں آج کے ایران، افغانستان اور آس پاس کے کئی علاقے شامل تھے۔ لیکن بہت سے محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ ان روایتوں کی سند پر اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے انہیں یقینی طور پر کسی موجودہ سیاسی حالت پر لاگو کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں غور اور تفکر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں ہر خبر اور ہر دعوے کو سمجھداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ آج ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ کوئی بھی خبر کچھ ہی منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں سچ اور افواہ کے درمیان فرق کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بات صاف دکھائی دیتی ہے کہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں سیاسی ٹکراؤ بڑھ رہے ہیں اور انسانیت ایک بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ان حالات کو دیکھ کر ان روایتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں جن میں آخری زمانے کے فتنوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہی سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس نے آج پوری دنیا کے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا سچ میں ہم اس دور کے قریب پہنچ رہے ہیں جس کا ذکر حدیثوں میں کیا گیا تھا۔ دوستو، جب ہم آخری زمانے کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں کچھ بہت بڑے واقعات کا بھی بیان ملتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا ایک ایسے دور سے گزرے گی جہاں فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ انسان کے لیے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اور لوگ الگ الگ گمراہ کرنے والی باتوں میں الجھنے لگیں گے۔ اسی سلسلے میں حدیثوں میں ایک بہت بڑی جنگ کا بھی ذکر آتا ہے جسے کئی علماء ملحمۃ الکبریٰ یعنی بہت بڑی جنگ کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں یہ بیان ملتا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں اور دوسری طاقتوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے حالات اتنے سخت ہوں گے کہ انسانیت ایک بڑے امتحان سے گزرے گی، لیکن اس جنگ سے بھی بڑا ایک فتنہ دنیا کے سامنے آئے گا اور وہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں انسانیت کو جس سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ حدیثوں میں بیان ملتا ہے کہ دجال لوگوں کو دھوکہ دے گا اور اپنے جھوٹے دعووں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کی قابلیت رکھے گا۔ بہت سے لوگ اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھیں گے، لیکن مومن لوگ اس کے فتنے کو پہچان لیں گے کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم یاد ہوگی۔ اسی دور میں ایک اور اہم شخصیت کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے اور وہ ہے امام مہدی۔ کئی حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک ایسے رہنما کا ظہور ہوگا جو امت کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور دنیا میں انصاف قائم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں بیان ہوئی ہے۔ حدیثوں کے مطابق امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا جب دنیا میں ظلم اور بے انصافی بہت بڑھ جائے گی، تو کچھ لوگ یعنی کچھ نیک لوگ انہیں پہچانیں گے اور کعبہ کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ساتھ دینے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگیں گی اور وہ امت کو ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ اتہاس میں کئی لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی بتانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دعوے صحیح ثابت نہیں ہوئے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب ہی ان کا ظہور ہوگا اور اس وقت پوری دنیا اس واقعے کو صاف طور پر دیکھے گی۔ حدیثوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اسی دور میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے قریب نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ آخرکار دجال کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں کچھ وقت کے لیے امن اور انصاف قائم ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کا نظام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب انسانیت کا یہ امتحان ختم ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کی سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے
کہ انسان کا اصلی کام قیامت کی تاریخ طے کرنا نہیں بلکہ اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ اگر انسان صرف یہ سوچتا رہے کہ قیامت کب آئے گی اور اپنی کردار کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے تو وہ اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ آج جب دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں تو مسلمان کو اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر آج ہی ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جن سے ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکے؟ کیونکہ آخرکار انسان کی اصلی کامیابی دنیا کی طاقت یا دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیا کی ساری جنگیں، سیاست اور طاقتیں ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن انسان کے اعمال ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ دوستو، آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، مڈل ایسٹ کی کشمکش ہو یا دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی بے انصافی، یہ سب انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا نظام بہت نازک ہے اور کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، لیکن ایک مومن کا رویہ مایوسی نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں امید اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، آخرکار اللہ کا انصاف قائم ہو کر رہے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، قرآن اور سنت کی تعلیم کو سمجھے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ اگر اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے تو اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ دوستو، دنیا کے حالات چاہے جس طرف جائے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی طاقتیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ لگے، آخرکار اصلی حکومت اسی کی ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔